اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ الذین جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے، ثم پھر لا یتبعون بعد میں نہیں رکھتے ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، منن کوئی احسان، ولا اور نہ اذن کوئی تکلیف، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر عند پاس ربہم ان کے رب، ولا اور نہ خوفن کوئی خوف علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ ترجمہ: سب کچھ جانتا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے ثواب ان کا اپنے رب کے ہاں ہے، اور جو نہ ڈر انہیں ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ دوسری آیت میں صدقہ کرنے کی صحیح اور مسنون طریقے کا بیان اس طرح فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی جن کو دیا گیا ہے ان کو کوئی ایذا پہنچاتے ہیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان پر آئندہ کے لیے کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی گزشتہ پر کوئی رنج و غم ہے۔ قبولیت صدقہ کے منفی شرائط: اس آیت میں صدقہ کے قبول ہونے کی دو منفی شرطیں بیان فرمائی گئی ہیں، ایک یہ کہ دے کر احسان نہ جتائے، دوسرے یہ کہ جس کو دیں اس کو عملاً ذلیل و خوار نہ سمجھے اور کوئی ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے وہ اپنی حقارت اور ذلت محسوس کرے، اور یا نہ تو اس کو کوئی ایذا پہنچائے۔ قول بات، معروف اچھی، و مغفرۃ اور درگزر، خیر بہتر، من سے صدقۃ خیرات، یتبعوہا اس کے بعد ہو، اذن ایذا دینا، ستانا، واللہ اور اللہ غنی بے نیاز، حلیم بردبار۔ جواب دینا، نرم اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو ستانا، اور اللہ بے پرواہ ہے، نہایت تحمل کرنے والا۔ تیسری آیت قول معروف میں بھی صدقات و خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی ان دو شرطوں کو مزید وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے جس کا بیان اس سے پہلی آیت میں آ چکا ہے۔ ایک تو یہ کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کسی پر احسان نہ جتائیں، دوسرا یہ کہ جس کو دیں اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے وہ اپنے لیے ذلت و حقارت محسوس کرے یا جس سے اس کو ایذا پہنچے۔ وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ ناداری اور معذوری کی حالت میں سائل کے جواب میں کوئی معقول اور مناسب عذر پیش کر دینا، اور اگر سائل بدتمیزی سے غصہ دلائے تو اس سے درگزر کرنا 1000 درجہ بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد اس کو ایذا پہنچائی جائے، اور اللہ تعالیٰ خود غنی و حلیم ہے، ان کو اس کسی کے مال کی حاجت نہیں جو خرچ کرتا ہے اپنے نفع کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو ایک عاقل انسان کو خرچ کرنے کے وقت اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میرا کسی پر احسان نہیں، میں اپنے نفع کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اور اگر لوگوں کی طرف سے کوئی ناشکری بھی محسوس کرے تو اخلاق الہیہ کے تابع ہو کر عفو و درگزر سے کام لے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا نہ ضائع کرو، صدقاتکم اپنی خیرات، بالمنی احسان جتا کر، والاذی اور ستانا، کالذی اس شخص کی طرح جو ینفقو خرچ کرتا، مالہ اپنا مال، ریاء دکھلاوے کے لیے، ناسی لوگوں پر، ولا یؤمن اور ایمان نہیں رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ فمثلہ پس اس کی مثال، کمثلی جیسی کہ مثال، صفوان چکنا پتھر، علیہ اس پر، تراب مٹی، فاصابہ پھر اس پر برسے، وابل تیز بارش، فترکہ تو اسے چھوڑ دے، سلدن صاف، لا یقدرون وہ قدرت نہیں رکھتے، علی پر، شیئن کوئی چیز، مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ، لا یہدی راہ نہیں دکھاتا، قوم الکافرین کافروں کو۔
ترجمہ: ایمان والو، مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر اور زیادہ دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کی، اس پر پڑی ہو کچھ مٹی، پھر برسا اس پر زور کا مینہ تو کر چھوڑ اس کو بالکل صاف، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ چوتھی آیت میں اس مضمون کو دوسرے عنوان سے اور بھی تاکید کے ساتھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، زبان سے احسان جتلا کر یا برتاؤ سے ایذا پہنچا کر۔ اس سے واضح ہو گیا کہ جس صدقہ و خیرات کے بعد احسان جتلانے یا مستحقین کو ایذا پہنچانے کی صورت ہو جائے وہ صدقہ باطل کالعدم ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں۔ اس آیت میں صدقے کے قبول ہونے کی ایک اور شرط کا اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے دکھاوے اور نام و نمود کے واسطے خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی صاف پتھر پر کچھ مٹی جم جائے اور اس میں کوئی دانہ بوئے، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے اور اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راستہ نہ دکھلائیں گے۔ اس سے قبولیت صدقہ و خیرات کی یہ شرط معلوم ہوئی کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثواب و آخرت کی نیت سے خرچ کرنا، دکھلاوے کا یا نام و نمود کی نیت سے نہ ہو۔ نام و نمود کی نیت سے خرچ کرنا، اپنے مال کو برباد کرنا۔ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا مومن بھی اگر کوئی خیرات محض نام و نمود اور ریا کے لیے کرتا ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ پھر اس جگہ لا یؤمنون کے اضافے سے شاید اس طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ ریاکاری اور نام و نمود کے لیے کام کرنا اس شخص سے متصور ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ریاکاری اس کے ایمان میں خلل کی علامت ہے۔ آیت کے آخر میں جو یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راستہ نہ دکھائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات اور آیات جو سب انسانوں کے لیے عام ہیں، کافر جو ان ہدایات پر نظر نہیں کرتے بلکہ تمسخر اور استہزاء کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہدایت قبول نہیں کرتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔